بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ کا طرز حکمرانی حق، یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے پر مبنی ہے۔ آسمانوں اور زمین پر مشتمل مملکت کا خود کو حکمراں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ۔ سورہ زخرف آیات 84 اور 85۔ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں الہ یعنی حکمراں ہے، اور عرض میں الہ یعنی حکمراں ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جس کا ملک مشتمل ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا الہ یعنی حکمراں ہے، تو ان کا طرز حکمرانی ہر ملک میں حق پر مبنی ہے۔ یہ حق کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ میں موجود صلاۃ سے ملے گا۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہدایت میں موجود صلاۃ بامعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی انسان کو امیر کرتی ہے، اور جب وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کا ملک بھی امیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہدایت میں موجود صلاۃ بامعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو صلاۃ بامعنی نماز سے بدل دیا جائے تو ایک مسلمان نماز پڑھنے میں لگے وقت کی نسبت سے غریب ہو جاتا ہے کہ نماز ایک پیسہ بھی کما کر نہیں دیتی۔ اس طرح غریب ہونے کی وجہ سے وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی پورا نہیں کر سکتا، جس سے ملک غریب ہو جاتا ہے اور ملک مجبور ہوتا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں سے قرضہ لے کر اپنی مالیاتی خود مختاری کھو کر سالمیت بھی کھو دے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ بامعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی حق اور صلاۃ بامعنی نماز زن یعنی باطل کے زمرہ میں آتی ہے۔ چنانچہ غنی کی بنیاد پر حق اور غیر غنی کی بنیاد پر باطل کی پہچان کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیات 35 اور 36 میں فرمایا، اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق یعنی امیر کرنے والی ہدایت دے۔ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ حق یعنی امیر کرنے والی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، تو کیا جو حق ہدایت دے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ پائے جب تک ہدایت نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور اکثر لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا۔
بے شک حق سے زن کچھ غنی یعنی مالدار نہیں بناتا، بے شک اللہ کو علم ہے جو کام تم کرتے ہو۔ آئیے ذرا پھر سے قرآن کی آیت اِنَّا ظَنَّ لا یغنی من الحق کی شیئا کے ترجمہ پر غور کریں۔ جو کچھ یوں ہے، حق سے زن کچھ غنی یعنی مالدار نہیں کرتا، مطلب یہ کہ اگر حق کو زن سے بدل دیا جائے تو وہ انسان کو کچھ غنی یعنی مالدار نہیں کرتا، اور حق انسان کو مالدار کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں صلات پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہیں۔ صلات بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی حق ہے کہ انسان کو امیر کرتی ہے، اور جب صلات بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے بدل دیا جائے تو وہ زن یعنی باطل بن جاتی ہے کہ اس پر عمل پیرا مسلمان کو ایک پیسہ بھی کما کر نہیں دیتی۔ ذرا خود سوچئے کہ جس اللہ نے خود کو غنی یعنی مالدار کہا ہو، وہ اپنے بندے کو صلات بمانی نماز پڑھنے کا کہے گا کہ جس سے وہ نماز پڑھنے میں لگے وقت کی نسبت غریب ہو جائے اور اس طرح دوسروں کا محتاج ہو جائے؟ قطعاً نہیں۔ انہوں نے تو انسان کو امیر کرنے کے لیے اپنی حکمرانی کے تحت پہلے صلات یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کہہ کر اننی آن اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لی ذکری، سورہ طٰہٰ آیت 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو تم صرف میری عبادت یعنی ملازمت کرو اور میرے ذکر کے لیے صلات یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو۔ اور اب ملک کو امیر کرنے کے لیے ہدایت یعنی صلات اور انفاق فی سبیل اللہ دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ بقرہ آیات 198 اور 199۔ ذکر کرو اللہ کا جس کے لیے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس سے پہلے تم ضالین یعنی پرستش کرنے والوں میں سے تھے، تو پھر تم بھی پلٹو وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ پلٹے ہیں، اور اللہ سے استغفار یعنی معاشی تحفظ مانگو، بے شک اللہ غفور یعنی معاشی تحفظ دینے والا رحیم ہے کہ جس نے رحم مادر میں تمہاری پرورش کی تھی۔ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت یعنی صلات اور انفاق فی سبیل اللہ دی ہے
تاکہ وہ خود کو اور اپنے ملک کو امیر سے امیر تر کرے۔ لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ بننے کی بجائے ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ کی صورت میں ضالین یعنی پرستش یافتہ بنتے ہیں۔ اس طرح خود غریب ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگوں کی کمائی پر زندگی بسر کر کے انہیں بھی غریب کرتے ہیں۔ نتیجتاً ملک بھی غریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان ضالین کو ان کی دنیاوی معیشت تنگ کرنے اور قیامت کے دن اندھا اٹھانے کی سزا سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیات 123 تا 127 میں فرمایا، اور جب تمہیں میری ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی جائے تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ گمراہ یعنی پرستش یافتہ نہ بنے گا اور یوں مشقت میں نہ پڑے گا، اور جو میرے ذکر یعنی ہدایت سے آراز کرے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تیرے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، اس لیے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، سو اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اس سے جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب تو شدید تر اور باقی رہنے والا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ضالین یعنی پرستش یافتہ لوگوں کی معیشت کس طرح تنگ ہوتی ہے، اس کی مثال میں دور حاضر سے پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں سی پیک سن 2013 میں شروع ہوا۔ چائنا نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے مطابق اب تک اس میں 2,36,000 نوکریاں پیدا ہوئیں۔ 1,55,000 نوکریاں پاکستان میں پیدا ہوئیں یعنی 66%، جبکہ 81,000 نوکریاں چائنا میں پیدا ہوئیں یعنی 34%۔ بہت سے پروجیکٹس میں ایسا ہوا کہ پاکستانی لیبر پوری نیت سے کام نہیں کرتی تھی، جبکہ اس پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنا تھا۔ مجبوراً لیبر کو چائنا سے منگوانا پڑا، خاص طور پر ساہیوال کول پاور پلانٹ کی تعمیر کے دوران۔ پاکستانی لیبر 8 گھنٹے میں سے بمشکل 5.5 گھنٹے کام کرتی ہے، بقیہ 2.5 گھنٹے نماز پڑھنے، کھانا کھانے، ریسٹ کرنے اور واش روم کے نام پر لیتی ہے، جبکہ چائنا لیبر نماز نہیں پڑھتی، جس کی وجہ سے صرف 1 گھنٹہ کھانا کھانے، ریسٹ کرنے اور واش روم کے نام پر لیتی ہے، بقیہ ٹائم وہ ٹکا کر کام کرتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ چائنا کیوں اس وقت دنیا کی پہلی معاشی طاقت
اور پاکستان غریب ملک ہے۔ بہرحال اب آئیے آیت انا ظن لا یغنی من الحق کی شیعہ کی طرف، جس سے حق اور باطل کی پہچان کا معیار یعنی کرائیٹیریا سامنے آتا ہے۔ حق وہ حکومت، قانون، حکم، فیصلہ، پالیسی، کام، شخص، امارت اور کتاب وغیرہ ہے جو عوام اور ملک کو امیر کرے۔ ایسا ہونے پر کہا جائے گا کہ اللہ کا طرز حکمرانی حق پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس باطل وہ حکومت، قانون، حکم، فیصلہ، پالیسی، کام، شخص، امارت اور کتاب وغیرہ ہے جو عوام اور ملک کو غریب کرے، اور اس پر حکمراں اللہ تعالی خاموش نہیں رہتے اور باطل کو حق کے ذریعے ختم کر کے رہتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہو زاہق۔ سورہ انبیاء آیت 18۔ ہم حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے کہ جس سے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور اب باطل کی جگہ حق کے پنپنے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت 17 میں فرمایا، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور نالے اپنی اپنی مقدار کے مطابق بہہ نکلتے ہیں، تو پھر پانی کا بہاؤ پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر لے آتا ہے، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں دہکاتے ہیں تو اس سے بھی ویسا ہی جاگ اوپر آ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، سو جھاگ تو سو کر زائل ہو جاتا ہے، اس طرح جو کوئی بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہو وہی زمین میں پنپتا ہے۔ اور اب باطل پر حق کی کامیابی کا اعلان محمد رسول اللہ کی وساطت سے کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 81۔ اے محمد کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور اب آئیے ان 9 حقوق کی طرف جن پر کائنات کا حکمراں اللہ اپنا طرز حکمرانی قائم کیے ہوئے ہے۔ نمبر 1، اللہ حق ہے، مطلب یہ کہ اللہ عوام اور ملک کو امیر کرتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ
هو العلی الکبیر، سورہ حج آیت 62۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرتا ہے۔ بے شک اس کے سوا تم جسے پکارتے ہو وہ باطل یعنی عوام اور ملک کو غریب کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی علی الکبیر ہے۔ نمبر 2، اللہ کی بادشاہت حق ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی بادشاہت عوام اور ملک کو امیر کرتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مومنون آیات 116 اور 117۔ تو عالی شان ہے اللہ جو بادشاہ ہے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والا۔ اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ یعنی حکمراں پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک کافر یعنی بے ایمان پرستش یافتہ لوگ فلاح نہیں پاتے۔ نمبر 3، محمد رسول اللہ حق ہیں۔ مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ عوام اور ملک کو امیر کرتے ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسوہ کو انسانوں کے لیے حسنہ یعنی معاشی بلائی والا قرار دیتے ہوئے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب آیت 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں معاشی بھلائی کرنے والا نمونہ ہے، واسطے اس کے جو اللہ سے ملاقات کی اور روز آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرے۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کے صرف معاشی بھلائی والے نمونہ کو اختیار کرنے کا کہا ہے، نہ کہ ان کی وہ زندگی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے اور بعد میں بحیثیت انسان کے آزادانہ گزاری، اور جنہیں آج گزارنے میں ہر مسلمان اپنے معاشرتی ماحول کے مطابق آزاد ہے۔ لیکن کئی مسلمان محمد رسول اللہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی گمراہ کن تاریخی کتب پڑھ کر ان جیسا سراپا اختیار کرتے ہیں کہ جو کسی پرستش یافتہ باریش
صوفی، ملا، پیر، کلندر، کتب، ابدال، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، جبکہ ان مذہبی پیشواؤں کا ایک دوسرے سے مختلف پرستشی سراپا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی پرستشی سراپا ہدایت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ضلالت یعنی پرستش سے ہدایت نہیں دیتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّينَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو معاشی بھلائی کرنے والا نمونہ کہا تو انسانوں کو پھر اپنی خیر یعنی سماجی فائدہ کے لیے ان پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورہ النساء آیت 170۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی قرآن کے ساتھ آئے ہیں، تو اپنی خیر یعنی سماجی فائدہ کے لیے ان پر ایمان لاؤ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ نمبر 4، قرآن حق ہے، مطلب یہ کہ قرآن عوام اور ملک کو امیر کرتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ یونس کی آیات 108 اور 109 میں کچھ یوں بیان کیا اے محمد کہہ دو کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والا قرآن آ گیا ہے، تو جو ہدایت یافتہ ہوا کس سے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے، وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو گمراہ یعنی پرستش یافتہ ہوا تو بے شک اس کی ضلالت خود اسی پر ہے، میں تمہارا وکیل نہیں، تو اس کا اتباع کرو جو تم پر وحی ہوئی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم کرے، اور وہی سب حاکموں سے بڑھ کر خیر یعنی سماجی فائدہ کرنے والا حاکم ہے۔ نمبر 5، ہدایت حق ہے، مطلب یہ کہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ عوام اور ملک کو امیر کرتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ یونس کی آیت 35 میں کچھ یوں بیان کیا اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والی ہدایت یعنی
صلات اور انفاق فی سبیل اللہ دے، تو اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی حق ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق پر مبنی ہدایت دے زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ پائے جب تک ہدایت دیا نہ جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ نمبر 6، دین حق ہے، مطلب یہ کہ دین یعنی قرآنی آئین مملکت عوام اور ملک کو امیر کرتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف آیت 9۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق یعنی امیر کرنے والا دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب باطل ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو اس سے کراہت آئے۔ نمبر 7، مسجد الحرام حق ہے، مطلب یہ کہ مکہ میں موجود بیت اللہ دنیا کے ممالک اور ان کے عوام کو امیر کرتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 149۔ اور تم جہاں سے آؤ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کا حصہ بنا لو کہ جو بلا شبہ تمہارے رب کے پاس سے حق یعنی امیر کرنے والا ہے، اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ نمبر 8، کائنات کی ہر چیز حق کے ساتھ خلق ہوئی ہے، مطلب یہ کہ کائنات کی ہر چیز عوام اور ان کے ملک کو امیر کرنے کے لیے خلق ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا: اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ سورہ روم آیت 8۔ کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں تفکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق یعنی امیر کرنے کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے خلق کیا۔ بے شک لوگوں میں سے بہت سے اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ نمبر 9، کائناتی اور نفسی آیات حق ہیں، مطلب یہ کہ کائناتی اور نفسی آیات انسان کو امیر کرنے کے لیے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا:
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ فصلت آیت 53۔ ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں اور ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ بے شک وہ آیات حق یعنی امیر کرنے کے لیے ہیں۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں جس میں انہوں نے نوع انسانی کو حق یعنی امیر کرنے والی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ باطل یعنی غریب کرنے والی پرستش کو اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ شکریہ۔